یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اور جو کہتے ہیں نا نہیں پڑھنی، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ یہ دلیل دے کر وہ کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھیں، لہذا امام پڑھ رہا اور آپ سنیں۔ ان سے کبھی یہ پوچھیں یہ جو سورت، یہ جو آیت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خاموشی سے سنو، یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے یا مکہ میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں نازل ہونے والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز مدینہ میں فرض ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ ہم عرض کریں گے تو یہ غصہ کریں گے۔ ان کے امام کی بات بتاتے ہیں ان کو کہ شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے وہ گدھا ہے۔ شیخ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ نمبر 279 پہ لکھتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے گدھا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا رہا ہے۔ بخاری میں کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرض اللہ علی امتی 50 صلاح، کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی، اور معراج کب ہوئی ہے؟ مکے میں ہوئی ہے، اور موصوف کہہ رہے ہیں کہ نماز فرض مدینے میں ہوئی ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا رہا ہے۔ بخاری میں کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا واپس جائیے، 50 نہیں پڑھیں گے۔ چلتے چلتے 50 سے 5 ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں پڑھیں گے 5، اجر ان کو 50 کا ملے گا۔ تو 5 نمازیں فرض، 50 نہیں 5 ہو گئی، کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ کہاں ہوئی ہیں؟ معراج کی رات ہوئی ہیں، اور معراج کب ہوئی؟ مکے میں ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہے جناب علی نماز مدینے میں فرض ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کافروں کے لیے ہے، کافروں پر رحم ہوگا۔ اور انہی کا موقف ہے کہ دنیا کے اول ترین مفسر جو ہیں ابن جریر طبری ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز و خطبہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ سنے، خاموش رہے۔ تو پہلے مفسر جو تفسیر کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے بھی ہے اور خطبے کے وقت بھی خاموش رہنا ہے۔ یہ اول ترین ان کے نزدیک جو مفسر ہیں ابن جریر طبری، وہ بھی لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلم میں، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، 905 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت نسائی میں ہے 922 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی اقتداء کرو۔ امام رکوع کرے تم رکوع کرو، امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ کتنی وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہ کرو تو نماز نہیں ہوگی۔ ذرا امام قرات کر رہے ہیں نا، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو بات واضح ہو گئی کہ ہر نماز میں اپنے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے 822، اور اس کے راوی سفیان کہتے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے کہ اکیلا بندہ نماز پڑھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جب جماعت ہوگی تو امام نماز پڑھائے گا اور وہ قرات کرے گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ صحابی سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا؟ فرمایا بالکل نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور انہوں نے ترجمہ کیا ہے اسلام 360 میں، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ صحابی کہہ رہے لا قرات، کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو امام کے پیچھے۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں ترمذی میں ہے 313 نمبر روایت ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب آپ اکیلے ہوں، جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو پھر آپ نے خاموش رہنا ہے۔ یہ حدیث کی واضح تشریح صحابہ کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام خود بھی فرما رہے ہیں کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ یہ نہیں جناب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بس جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، اس حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اکیلے کے لیے ہے، یہ مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام کی آپ نے اقتداء کرنی، امام کے پیچھے آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے سننا ہے۔ اور 888 نمبر حدیث ہے مسلم میں، آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، راوی کو شک شاید عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نے قرات کی، تو آپ نے فرمایا کس نے قرات کی؟
مجھے کون خلل ڈال رہا تھا؟ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ پڑھے گا تو خلل نہیں ہوگا، کوئی اور سورت پڑھے گا تو خلل ہوگا۔ تو پیچھے قرات ہو رہی ہے، اس قرات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب عالی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 823 اور 824، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ حالانکہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، 823 اور 824۔ البانی بھی کہتا ہے ضعیف ہے، اس کے شاگرد بھی کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن زبیر زئی نے ڈرامہ کیا رچایا کہ جناب یہ 823 ضعیف ہے، لیکن اس کو سپورٹ کون کر رہی ہے؟ 24 کر رہی ہے، اور 24 پہ لکھتے ہیں کہ یہ 24 صحیح ہے اس لیے کہ اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ 23 کر رہی ہے۔ کمال کی بات ہے، دونوں ضعیف ہیں، کہتے نہیں 23 کو 24 سپورٹ کر رہی ہے، اور 24 پہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سپورٹنگ ہے وہ 23 ہے، حالانکہ 23 کے لیے 24 بھی ضعیف ہے اور 24 کے لیے 23 ضعیف ہے۔ تو یہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ میرا ان سے مناظرہ ہوا اہل حدیث سے اسی پر، تو کافی دن جو ہے نا یہی حدیث میں ان کو سنا رہا تھا۔ تو میں نے کہا پہلے ہم قرآن پر آتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تم بھی ایسی کوئی آیت لے آؤ کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آگے پیچھے بھی آپ پڑھو، نہیں اس کے پاس کوئی جواب۔ میں نے کہا بخاری مسلم سے آپ نے جواب دینا ہے، آگے فی الحال نہیں جانا۔ تو بخاری مسلم میں ان کے پاس کوئی نہیں، صرف لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی مسلم میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے امام کے پیچھے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ امام مسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایت بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، کہتے صحیح روایت ہے۔ اور زید بن ثابت جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، ان سے پوچھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، موطا امام مالک میں صحیح ترین روایت، کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ فرمایا بالکل نہیں کرنی، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ تو زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ نہیں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا نا کہ دل میں پڑھ لو، تو دل میں قرات تو ہوتی نہیں، دل میں غور و فکر ہوتا ہے، قرات و الفاظ اب نکلیں گے وہ قرات ہوگی۔ تو اللہ فرماتے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے، جب میرا ان سے مناظرہ ہوا نا، جب میں نے یہ بات ان کو بتائی تو جناب علی سارے وہابی بھاگ گئے، کہہ رہے جناب مفتی نے گستاخی کی ہے۔ میں نے کہا میں نے گستاخی نہیں کی، آپ کے شیخ نے لکھا ہے، یہ آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں شیخ ابن تیمیہ نے کیا لکھا، اور کہا کہ یہ گدھے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے جلد 23 صفحہ نمبر 279، عربی بھی آپ کے سامنے۔ امام کے جہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ پڑھے اور مقتدی سنیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام جہری نمازوں میں جب ولدالین پڑھتا ہے تو مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، اور سری نمازوں میں چونکہ مقتدی سنتے ہیں اس لیے وہ آمین بھی نہیں کہتے، نہیں سنتے تو آمین بھی نہیں کہتے۔ اگر امام بھی قرات کر رہا ہو اور مقتدی بھی پڑھتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو سناؤ جو اس کے لیے آمادہ نہیں، اور ایسی قوم کو خطبہ اور وعظ کہو جو توجہ نہیں کرتی۔ اور یہ ایسی کھلی حماقت ہے، کہتے ہیں حماقت ہے جس سے شریعت مطہرہ کا دامن بالکل صاف ہے، یعنی امام کے پیچھے پڑھنا کھلی حماقت ہے، شریعت کا دامن بالکل اس سے صاف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خطبہ امام کے وقت باتیں کر رہا ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہو۔ ایسا ہی وہ شخص ہے جو جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرتا ہو، ایسا ہی وہ شخص ہے جو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرات کرتا ہو، یعنی وہ بھی گدھا ہے۔ جس طرح گدھے پر بوجھ لادا جاتا ہے، اسے نہیں پتا کہ کتنی کتابیں کتنا علم ہے، وہ شخص بھی ایسا گدھا ہے جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ جب یہ میں نے مناظرے میں بات کی سارے وہابی بھاگ گئے، تو مفتی صاحب نے گستاخی کر دی۔ میں نے کہا اپنی گستاخی کا فتویٰ اپنے امام پر ڈالو، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ گدھے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے امام کی قرات کو آپ نے سننا ہے، اور ظہر عصر امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا، پھر بھی خاموش رہنا ہے، کیونکہ مسلم میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قرات کی تو پیچھے صحابی نے قرات کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرے قرات کو تم چھین رہے تھے۔ تو نہ ظہر عصر میں آپ نے قرات کرنی مقتدی نے، اور مغرب عشاء اور فجر میں اس نے سننا ہے۔ تو سننا ہے بھائی،
تو قرآن پر عمل کریں. قرآن کہہ رہا ہے خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. غور سے سنو. تو جب قرات کرے گا غور سے سنے گا؟ نہیں. خاموش رہے گا؟ نہیں. تو رحم ہوگا؟ نہیں. تو رحم کس پر ہوگا؟ جو غور سے سنے گا، خاموش رہے گا، اس پر رحم ہوگا. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والے ہی مساجد تعمیر کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مقامات مساجد ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو یہ اللہ کا گھر ہے جامع مسجد نور فیصل آباد میں. ہم نے اس میں سولر سسٹم لگانا ہے، پلیٹس لگانی ہے سولر. اس کا تخمینہ تقریباً 10 لاکھ روپے ہے. تو آپ حضرات اس میں شامل ہو. ہمارے جو اس کے سرپرست ہیں شکاگو امریکہ سے محمد رحمت نواز صاحب، انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اس میں جمع کرا ہے. آپ دوست بھی اس میں شامل ہوں. اور یہ ہمارے نمبرز ہیں اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. یہ میرا نمبر ہے یہاں کا. اور باہر کے حضرات ہمارے بھائی محمد رحمت نواز صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ان کا نمبر ہے. اور اس پروجیکٹ میں وہ ہمارے سرپرست ہیں. اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے. یہ اوپر والا حصہ جہاں ہم نے پلیٹس لگانی ہیں اور یہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب نے مل کے اس گھر کو روشن کرنا ہے. اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماتل انسان، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. 3 چیزیں جو ہے وہ باقی رہتی ہیں. صدقہ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ ہے. دوسرا علم نافع، اور تیسرا نیک اولاد جب دعا کرتی ہے. تو ہم نے اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا جتنا بھی ہو سکے. باہر کے حضرات جو ہمارے بھائی ہیں وہ نواز صاحب سے رابطہ کریں. تو کوئی یہ 10 لاکھ روپے زیادہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو خوش نصیب فرمائے اور اس نیک کام میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.